سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ادبی شاہکار کی دہلیز پر کھڑے ہیں جو صدیوں سے ذہنوں کو آپ کہہ لیں کہ روشن کرتا آیا ہے، روحوں کو سیراب کرتا آیا ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی کے عظیم فارسی شاعر شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی اور ان کی شہر آفاق تصنیف گلستان کی۔ گلستان، واہ! اور ہمارے پاس جو ماخذ ہیں آج، وہ دراصل خود گلستان کا اپنا تعارف ہے، یعنی وہ حصہ جو شیخ سعدی نے کتاب کے بالکل شروع میں لکھا ہے۔ اور یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے نا؟ یہ ایک زبردست موقع ہے کہ ہم مصنف کی اپنی زبانی، انہی کے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ بھئی یہ کتاب کیوں لکھی گئی، کیسے وجود میں آئی۔ جی ہاں، کیونکہ اکثر تو ہمیں دوسروں کی تشریحات، ان کی آراء پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں تو ہم براہ راست سعدی کے خیالات، ان کے احساسات، اس زمانے کی ایک جھلک، وہ سب دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے خود لکھا ہے۔ سمجھیں کہ گلستہ صرف کہانیوں کا مجموعہ کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا گہری سوچ تھی، کیا پس منظر تھا۔ بالکل، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ادبی شاہکار کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو آئیے اس دیباچے کی مدد سے گلستان کی دنیا میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اچھا، ماخوذات تو بتاتے ہی ہیں، اور زمانہ بھی گواہ ہے کہ گلستان فارسی ادب ہی نہیں بلکہ عالمی ادب کے عظیم ترین شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور اس کے خالق شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ جی، شیخ سعدی، جن کا تعلق 13ویں صدی عیسوی کے ایران یعنی فارس کے شہر شیراز سے تھا۔ 13ویں صدی؟ جی، اور ان کا شمار دنیا کے ان چند شعراء اور مفکرین میں ہوتا ہے جن کی حکمت، جن کا انداز بیاں وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ صحیح۔ عالمگیر مقبولیت ہے ان کی۔ آج بھی آپ دیکھیں ان کا کلام دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو ہے، ان کی فکر کی آفاقیت کا ثبوت ہے۔ اچھا، تو گلستان کا آغاز کیسے ہوتا ہے اسلامی ادبی روایت کے مطابق؟ جی بالکل، روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ حمد یعنی وہ کلام جس میں خدا کی تعریف ہو۔ اور سعدی یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی دین قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ ہر سانس جو ہم اندر لیتے ہیں وہ زندگی کو قائم رکھتی ہے، اور جو باہر آتی ہے وہ جسم کو، روح کو ایک طرح کی فرحت دیتی ہے۔ تو گویا ہر ایک سانس میں دو نعمتیں ہوئیں۔ واہ، کیا نقطہ ہے! ہر سانس میں دو نعمتیں، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ یہ روزمرہ کی اتنی عام سی بات پر اتنی گہری روحانی نظر ہے۔ واقعی۔ اور اس حمد میں جو چیز مجھے بہت متاثر کرتی ہے وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا بیان ہے، بہت نمایاں ہے۔ اچھا؟ سعدی صرف نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے، وہ خدا کی ستار العیوب یعنی عیبوں پر پردہ ڈالنے والی صفت، اور غفار الذنوب یعنی گناہ بخشنے والی صفت، اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، نافرمانیوں کی وجہ سے رزق نہیں روکتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور ایک بہت ہی آپ کہیں کہ دل کو چھو لینے والی روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار بندہ شرمندہ ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے، معافی مانگتا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اس کا میرے سوا کوئی نہیں، بس میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ! یہ تصور کہ خالق کو مخلوق سے حیا آئے۔ جی، یہ اللہ کی محبت اور شفقت کا ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی پیارا پہلو ہے۔ یہ سعدی کے ہاں خدا کے تصور کی لطافت دکھاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، حمد کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ حمد کے بعد کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شامل ہے۔ نعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا۔ جی، اور سعدی یہاں بہت عقیدت، بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام شفاعت، آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ مشہور زمانہ ربائی بھی یہی ہیں؟ جی ہاں، وہ لازوال ربائی جو آج بھی ہر زبان پر ہے، وہ اسی دیباچے کا حصہ ہے۔ بلغ العلا بکمالے، کشف الدجا بجمالے، حسنت جمیع خصالے، صلو علیہ وآلہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کے باعث بلندیوں کی انتہا تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال سے تاریکیوں کو مٹا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادتیں، تمام خصلتیں بے حد خوبصورت ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجو۔ کیا بات ہے! اور یہ حمدیہ اور نعتیہ کلام صرف رسمی نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ سعدی کے گہرے روحانی رجحان کی عکاسی کرتے ہیں، ان کی پوری فکر کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلستان کی جڑیں کتنی مضبوط اخلاقی اور روحانی زمین میں ہیں۔ اور خود سعدی کا رویہ کیا نظر آتا ہے اس میں؟ عاجزی، اپنی تمام تر عظمت کے باوجود وہ بندگی اور عاجزی کا نمونہ ہے۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ انسان خدا کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ جی، اور یہ عاجزی ہی اصل میں ان کی معرفت کی دلیل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی بساط محدود ہے، خدا کی عظمت لامحدود۔ تو یہ روحانی اور مقدس باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد سعدی دنیاوی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ جی، وہ اپنے زمانے کے جو حالات تھے اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کو وقت کے حکمران عطابق اعظم مظفر الدین ابو بکر بن سعد بن زنگی، جو پارس کے حاکم تھے، اچھا، ان کے نام منسوب کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی شہرت اور اپنے کلام کی مقبولیت کا ایک سبب بادشاہ کی نظر عنایت کو بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی وہ سرپرستی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ نقطہ اس دور کے سماجی اور ادبی ماحول کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ سعدی یہاں مٹی کی ایک بہت ہی پیاری مثال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار حمام میں انہیں ایک دوست کے ہاتھ سے خوشبودار مٹی ملی، بڑی دلکش خوشبو تھی۔ انہوں نے پوچھا، بھئی تم مشک ہو یا عنبر ہو؟ تمہاری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا ہے۔ تو مٹی نے کیا جواب دیا؟ مٹی نے کہا، میں تو ایک حقیر مٹی ہی تھی، لیکن کچھ عرصے تک پھول یعنی گلاب کی صحبت میں رہی۔ میرے ہم نشین کے کمال نے مجھ پر بھی اثر ڈال دیا، ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جو پہلے تھی۔ کرنے کا ہے نا؟ اور یہ اس زمانے کے ادیبوں اور حکمرانوں کے تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے، جسے ہم پیٹرنیٹ سسٹم کہتے ہیں۔ جی، نظام سرپرستی۔ اس نظام سے فنون لطیفہ اور علم و ادب کو فروغ تو ملتا تھا، لیکن ظاہر ہے ادیبوں پر ایک طرح کا دباؤ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے مربی کی تعریف کریں۔ تو سعدی بھی اس روایت کو نبھا رہے ہیں۔ جی، وہ شیراز کے امن و امان کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا صحرا بادشاہ کے سر باندھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس واقعے پر جو گلستان لکھنے کا براہ راست سبب بنا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ سعدی خود بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور کر رہے تھے، اور جو وقت غفلت میں بے عملی میں گزر گیا اس پر بہت پشیمان تھے۔ انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ بس اب باقی زندگی گوشہ نشینی میں، خاموشی میں گزارنی ہے، کم بولنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا ہے۔ وہ خود سے کہتے بھی ہیں نا کہ 50 سال غفلت میں گزر گئے، شاید باقی چند دنوں میں ہوش آ جائے۔ جی بالکل، لیکن پھر وہی بات، انسان کچھ سوچتا ہے، تقدیر کچھ اور کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ عین اسی وقت ان کا ایک بہت پرانا، بہت پیارا دوست، جسے وہ کہتے ہیں مصیبت میں کجاوے کا ساتھی اور راحت کے حجرے کا ہمدم، واہ کیا خوبصورت تعریف ہے۔ وہ اپنی پرانی بے تکلفی اور ہنسی خوشی کے ساتھ ملنے آ گیا۔ اب سعدی تو اپنے ارادے پر قائم تھے، عبادت میں لگے رہے، دوست کی طرف دھیان نہیں دیا، بات نہیں کی۔ دوست کو تو برا لگا ہوگا۔ ظاہر ہے دوست کو یہ بے رخی اچھی نہیں لگی۔ پھر جب دوست کو پتا چلا کہ سعدی نے تو ہمیشہ کے لیے چپ رہنے کا عہد کر لیا ہے، تو اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا دلیل دی دوست نے؟ اس نے کہا، اے بھائی، جب تک بولنے کی طاقت ہے مہربانی کر کے بات کرو، کل جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو زبان چاہنے پر بھی نہیں چلے گی۔ بات تو وزنی ہے۔ بہت وزنی۔ دوست نے تو قسم کھا لی کہ جب تک سعدی پہلے کی طرح بات چیت نہیں کریں گے وہ وہاں سے جائے گا نہیں۔ اور پھر اس نے وہ مشہور بات کہی، کون سی؟ اے دانشمند، منہ میں زبان کس لیے ہے؟ یہ تو نیک آدمی کے ہنر کے خزانے کی کنجی ہے۔ جب دروازہ بند ہو تو کون جان سکتا ہے کہ اندر موتی بیچنے والا جوہری ہے یا پرانے کپڑے بیچنے والا پھیری والا۔ یعنی خاموشی بعض اوقات انسان کا اصل جوہر چھپا دیتی ہے۔ بالکل۔ سعدی لکھتے ہیں کہ دوست کی محبت بھری باتوں اور اس منطق کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکے، آخر کار انہیں بولنا ہی پڑا۔ تو یہ خاموشی کا عہد ٹوٹ گیا۔ جی،
اس واقعے کے بعد وہ بہار کے موسم میں سیر کے لیے نکلے۔ موسم بہت اچھا تھا، درخت سرسبز، پرندے چہچہا رہے تھے۔ رات انہوں نے ایک دوست کے باغ میں گزاری جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اچھا۔ اگلی صبح جب واپسی کا ارادہ ہوا تو سعدی نے دیکھا کہ ان کے دوست نے شہر لے جانے کے لیے اپنے دامن میں ڈھیر سارے پھول جمع کر لیے ہیں، گلاب، سنبل، ریحان، رنگ برنگے خوشبودار پھول۔ جی، بس یہی وہ لمحہ تھا، وہ منظر تھا جس نے سعدی کے ذہن میں گلستان کا خیال ڈالا۔ کیسے؟ انہوں نے دوست سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ باغ کے پھول ہمیشہ نہیں رہتے، چمن کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ دانش مندوں نے کہا ہے کہ جو چیز پائیدار نہیں اس سے دل لگانا دانائی نہیں۔ یعنی یہ پھول تو مرجھا جائیں گے؟ بالکل۔ دوست نے پوچھا تو پھر کیا کریں؟ سعدی نے جواب دیا، میں ایک ایسی کتاب گلستاں یعنی گلاب کا باغ تصنیف کر سکتا ہوں جس کے اوراق کو خزاں کی ہوا کبھی چھو نہ سکے اور جس کی بہار کو زمانے کی گردش ختم نہ کر سکے۔ واہ، ایک لازوال باغ۔ جی، اور پھر کہا، تجھے ان چند روزہ پھولوں کی تشتری سے کیا ملے گا؟ میری گلستان سے ایک ورق لے جا، پھول تو 5-6 دن میں ختم ہو جائیں گے مگر یہ گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ دوست کا کیا رد عمل تھا؟ دوست نے فوراً اپنے دامن سے سارے پھول پھینک دیے اور سعدی کا دامن پکڑ لیا کہ کریم جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ تو یہ تھی گلستان کی وجہ تسمیہ، ایک فانی باغ کے مقابلے میں ایک لازوال ادبی باغ بنانے کی خواہش۔ بالکل، یہ نہ صرف کتاب لکھنے کی تحریک بنی بلکہ اس کے نام کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور سعدی کہتے ہیں کہ اسی دن انہوں نے پہلے 2 باب لکھ بھی ڈالے۔ جی، بقول ان کے اسی دن پہلے 2 باب لکھے گئے، ایک بادشاہوں کے آداب پر اور دوسرا درویشوں کے اخلاق پر۔ یہ پورا واقعہ خود ایک کہانی لگتا ہے ہی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات بڑی تخلیقات کیسے وجود میں آتی ہیں۔ ذاتی غور و فکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن دوستی، اتفاقی واقعات یہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آگے چل کر دیباچے میں سعدی اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتے ہیں، خاص طور پر دربار میں کم جانے کی وجہ بتاتے ہوئے۔ جی، وہ اپنی کم مائیگی کا احساس بیان کرتے ہیں اور پرانے دانشوروں کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے برزچ مہر جو نوشیرواں کا وزیر تھا، بہت سوچ سمجھ کر بولتا تھا تاکہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ بالکل، اور لقمان حکیم کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حکمت نابیناؤں سے سیکھی۔ وہ کیسے؟ کہ نابینا بغیر ٹٹولے قدم نہیں اٹھاتے، یعنی لقمان حکیم بھی فضول گفتگو سے بچتے تھے۔ تو سعدی خود کون سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایک طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بڑے عالموں فاضلوں کی محفل میں ان کی بات کی کیا حیثیت، جیسے جوہریوں کے بازار میں کانچ کے ٹکڑے یا سورج کے سامنے ٹمٹماتا چراغ۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بلند پہاڑ کے سامنے چھوٹا مینار پست لگتا ہے، ویسے ہی وہ خود کو علم کے پہاڑوں کے سامنے حقیر پاتے ہیں۔ یہ شدید احساس کمتری تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ احساس کمتری نہیں، یہ اصل میں اہل علم کی قدردانی ہے اور اپنی حدود کا ایک حقیقت پسندانہ اعتراف ہے۔ اور وہ امید بھی کرتے ہیں کہ بزرگ لوگ چھوٹوں کی غلطیوں سے درگزر کریں گے۔ جی، وہی عاجزی جو ہم نے ان کی حمد و نعت میں بھی دیکھی تھی، وہ بڑوں کی فراخت دلی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر وہ واضح طور پر گلستان لکھنے کا مقصد بھی بتاتے ہیں۔ جی، بالکل صاف الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دلچسپ اور نادر واقعات، حکایتیں، شعر اور پرانے بادشاہوں کے قصے مختصر اور مفید انداز میں جمع کر دیے جائیں۔ یعنی تفریح بھی ہو اور نصیحت بھی ملے۔ بالکل، تاکہ پڑھنے والوں کی طبیعت بھی خوش ہو اور انہیں حکمت کی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں۔ یہ مقصد بہت اہم ہے۔ سعدی بے وقت قاری کی دلچسپی اور اس کے اخلاقی تربیت دونوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ خشک نصیحتیں نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، حکمت کو دلچسپ کہانیوں اور شعروں کے لباس میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گلستان آج بھی اتنی مقبول ہے۔ یہ دل کو بھی لگتی ہے اور دماغ کو سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ادب برائے زندگی کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، پھر کتاب کی ساخت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اس کا ڈھانچہ کیسا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ کتاب کو زیادہ لمبا نہیں کیا تاکہ پڑھنے والے اکتا نہ جائیں، اور جنت کے 8 دروازوں کی مناسبت سے اسے 8 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ 8 باب؟
کون کون سے ہیں وہ؟ جی، اور وہ ان 8 ابواب کے عنوان بھی بتاتے ہیں۔ ان عنوانات سے ہی گلستان کے موضوعات کی وسعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ پہلا باب ہے سیرت پادشاہوں یعنی بادشاہوں کے آداب پر، دوسرا اخلاق درویشاں یعنی درویشوں اور صوفیوں کے اخلاق پر، تیسرا فضیلت قناعت، چوتھا فوائد خاموشی، پانچواں عشق و جوانی، چھٹا ضعف و پیری یعنی کمزوری اور بڑھاپا، یعنی زندگی کے مختلف مراحل۔ جی، ساتواں تاثیر تربیت یعنی تعلیم و تربیت کے اثرات، اور آٹھواں باب ہے آداب صحبت یعنی زندگی گزارنے اور میل جول کے آداب۔ تو گویا زندگی کے تقریباً ہر اہم پہلو کا احاطہ کیا ہے انہوں نے۔ بالکل، سیاست سے روحانیت تک، ذاتی اخلاق سے سماجی رویوں تک، جوانی کے جوش سے بڑھاپے کے تجربے تک۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرنے کی کوشش ہو۔ اور آخر میں وہ کتاب مکمل ہونے کی تاریخ بھی لکھتے ہیں۔ جی، 656 ہجری یعنی تقریباً 1258 عیسوی۔ 1258، یہ تو وہی سال ہے جب منگولوں نے بغداد کو تباہ کیا تھا۔ بالکل، وہ بہت ہی ہنگامہ خیز پرآشوب دور تھا، لیکن شیراز اس تباہی سے محفوظ رہا تھا، جس کا شکر سعدی ادا کرتے ہیں اور اسے بادشاہ کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تاریخی پس منظر بھی گلستان کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً، ایک ایسے دور میں جب تہذیبیں مٹ رہی تھیں، سعدی ایک ایسا باغ لگا رہے تھے جس کی بہار دائمی ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ ان ماخوذات یعنی گلستان کے دیباچے سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ شیخ سعدی کے گہرے غور و فکر، ان کی پختہ روحانی وابستگی، زمانے کے حالات پر ان کی نظر، دوستی کی قدر اور ایک لازوال ادبی تخلیق کی خواہش کا نچوڑ ہے۔ اور جس عاجزی اور خود احتسابی سے وہ کتاب شروع کرتے ہیں وہ خود ان کی شخصیت کی گہرائی دکھاتی ہے۔ یقیناً، اس دیباچے میں ہی ہمیں سعدی کی شخصیت کے کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ وہ ایک خدا طرز صوفی ہیں، ایک باریک بین سماجی مصور ہیں، ایک جہاں دیدہ سیاح ہیں جس کا پتہ ان کی دوسری تحریروں سے چلتا ہے، اور ایک صاحب طرز ادیب، جی، جو اپنے زمانے کے ادبی اور سماجی تقاضوں سے بھی واقف ہے، جیسے حکمران کی مدح کرنا۔ کتاب کو حاکم وقت سے منسوب کرنا اس دور کی روایت تھی۔ ہاں، یہ فنکار اور سرپرست کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، جس کے بغیر شاید ایسے شاہکار بننا مشکل ہوتا۔ اچھا، آخر میں دیباچے کے اختتام پر سعدی ایک امید کا اظہار کرتے ہیں جو مجھے بہت متاثر کن لگی۔ وہ قاری سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں، کتاب اس نصیحت پر ختم ہوئی، امید ہے کہ کوئی نیک دل شخص کسی دن رحم کھا کر درویشوں کے ان کاموں یعنی میری تحریروں کے لیے دعا کرے گا کہ مصنف بھی دعا کا محتاج ہے۔ یہ صدیوں کے فاصلے کو مٹا دیتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی پر اثر اور فکر انگیز بات ہے۔ سعدی گویا وقت کے پردے کے پار سے آنے والے پڑھنے والوں سے ایک روحانی رابطہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ادب واقعی مصنف کو ایک طرح کی لافانی زندگی دے سکتا ہے؟ کیا الفاظ، کہانیاں، حکمت کی باتیں مصنف کے لیے دعا کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے سعدی نے امید کی تھی۔ گلستان بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو کیا 8 صدیاں گزرنے کے بعد آج ان کی یہ گلستان ویسی ہی تر و تازہ اور مہکتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہر پڑھنے والا اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ اور شاید سعدی کی دعا میں شریک بھی ہو سکتا ہے۔ جی، یہی ادب کی طاقت ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہے۔ آج ہم بادشاہوں اور درویشوں کے آداب سے لی گئی کچھ منتخب حکایات کا آپ کہہ لیں کہ گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو حکمرانوں اور روحانی شخصیات کی زندگیوں، ان کے فیصلوں اور ان کی دانش پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کہانیاں ہیں جو ہیں تو صدیوں پرانی لیکن شاید آج بھی ہمارے لیے کچھ معنی رکھتی ہوں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ ان سے وہ جوہر نکالنا ہے جو طاقت، انصاف، عاجزی اور قناعت جیسے بڑے موضوعات کو سمجھنے میں مدد دے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بادشاہوں اور درویشوں یعنی آپ کہہ لیں اقتدار اور روحانیت کے نمائندوں کے نقطۂ نظر کا ایک دلچسپ موازنہ پیش کریں۔ تو آئیے
ان کلاسیکی حکایات کی تہہ میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہیں۔ شروعات کرتے ہیں بادشاہوں سے متعلق حکایات سے، خاص طور پر انصاف اور ظلم کے موضوع پر۔ ایک کہانی میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام تو وہی ہوا جو اکثر تاریخ میں ہوتا ہے۔ ملک سے خوشحالی رخصت ہو گئی، ریاست کمزور پڑ گئی اور ظاہر ہے دشمنوں کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ کہانی کا دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب وزیر بادشاہ سے ایک تاریخی حوالہ دیتا ہے، فریدن کا، کہ وہ بادشاہ جس کے پاس خزانہ نہیں تھا وہ کیسے کامیاب حکمران بنا۔ بادشاہ جواب دیتا ہے کہ عوام کی حمایت سے۔ اور وزیر کا جواب تو جیسے آئینے کی طرح ہے۔ وہ فوراً پوچھتا ہے تو پھر آپ عوام کو خود سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر عوام کی حمایت ہی اصل طاقت ہے تو ظلم کر کے آپ اپنی ہی طاقت کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن شاید اقتدار کے نشے میں نظر نہیں آتی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ یہاں انصاف کو صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ حکمرانی کے استحکام کی عملی ضمانت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ظلم صرف عوام کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ حکمران کی اپنی بنیادیں وہ کھوکھلی کر دیتا ہے۔ یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ عوام کی خوشحالی اور حکمران کا استحکام یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی سلسلے میں نوشیروان عادل کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے۔ شکار پر گئے تھے، کھانے میں نمک کم لگا، کسی نے کہا گاؤں سے منگوا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نمک مفت نہ لیا جائے بلکہ قیمت ادا کی جائے۔ وجہ یہ بتائی کہ اگر بادشاہ مفت لینا شروع کر دے گا تو یہ رواج بن جائے گا اور پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور ان کا وہ جملہ وہ بہت معنی خیز ہے کہ ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے بہت چھوٹی سی تھی، لیکن ہر آنے والے نے اس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ آج اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ناانصافیوں کے آپ کہہ لیں جمع ہونے کے خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر ایک چٹکی نمک کی کیا حیثیت ہے، لیکن اصول ٹوٹنے سے پھر بڑی ناانصافیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ کی ذمہ داری صرف بڑے ریاستی فیصلے کرنا نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے معاملات میں بھی انصاف کے اصول کو قائم رکھنا ہے۔ یہیں سے ریاست کا کردار بنتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ اصول پسندی ہی دراصل عوام میں اعتماد پیدا کرتی ہے، جو کسی بھی حکومت کا آپ کہیں کہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نوشیروان کا نام آج تک عادل کے لاقے کے ساتھ زندہ ہے، تو اس کی وجہ یہی اصول پسندی تھی۔ ایک اور کہانی ہے جس میں ایک بادشاہ نے ایک درویش سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ درویش کا جواب بھی حکمرانی کا ایک اہم اصول بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنی کمزور رعایا پر رحم کرو تاکہ تمہیں کسی طاقتور دشمن سے نقصان نہ پہنچے۔ یہ کتنا سادہ اور گہرا اصول ہے۔ اور اسی حکایت میں وہ مشہور شعر بھی آتا ہے، بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند، یعنی آدم کے بیٹے ایک دوسرے کے اعضاء کی مانند ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جوہر سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ حکمرانی کو طاقت کے کھیل سے نکال کر انسانی ہمدردی اور آپ کہہ لیں اخلاقی ذمہ داری کے دائرے میں لے آتا ہے۔ رعایا کا خیال رکھنا دراصل اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ تو انصاف کی اہمیت تو واضح ہو گئی، لیکن حکمرانی میں عقل، حکمت اور صحیح مشورہ وہ بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ اس بارے میں بھی کچھ بہت دلچسپ کہانیاں ملتی ہیں۔ پہلی ہی حکایت میں ایک بادشاہ غصے میں ایک قیدی کے قتل کا حکم دے دیتا ہے۔ جی، اور قیدی جب دیکھتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک نیک دل وزیر کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ بادشاہ کو قیدی کی باتوں کا ترجمہ یوں بتاتا ہے کہ قیدی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں آیا ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر متاثر ہوتا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ قیدی کی جان بخش دیتا ہے۔ یہاں کہانی ختم ہو سکتی تھی، لیکن ایک اور وزیر جو پہلے والے کا مخالف تھا وہ مداخلت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اس نے تو آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، تعریف نہیں کی۔ اور بادشاہ کا جواب وہ اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ وہ اس دوسرے وزیر سے ناراض ہو کر کہتا ہے، مجھے اس کا وہ جھوٹ تمہارے اس سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس جھوٹ کی بنیاد نیکی اور مصالحت پر تھی، جبکہ تمہارے سچ کی بنیاد بدنیتی اور فساد پر ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہاں سچائی اور حکمت عملی کے درمیان ایک بہت
بہت نازک توازن کا ذکر ہے. کیا ہر سچ بولنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر اس سے نقصان ہو رہا ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے واقعی. یہاں معاملہ صرف سچ یا جھوٹ کا نہیں بلکہ نیت اور نتیجے کا ہے. پہلے وزیر کی حکمت عملی اگرچہ وہ لفظی سچائی پر مبنی نہیں تھی، لیکن اس کا نتیجہ مثبت تھا. ایک جان بچ گئی اور بادشاہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا. دوسرے وزیر نے بظاہر سچ بولا لیکن اس کی نیت وہ فساد پیدا کرنا تھی اور نتیجہ بھی منفی ہو سکتا تھا. یہ کہانی بتاتی ہے کہ طاقت کے مراکز میں صرف سچائی نہیں، حکمت، نیت اور نتیجے کی اہمیت بھی بہت بہت زیادہ ہے. ایک اور حکایت ہے جو ظاہری شکل و صورت پر باطنی خوبیوں کی فوقیت کو بیان کرتی ہے. ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے. ایک بیٹے کا قد وہ چھوٹا تھا. جی باپ اس سے کچھ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا. جی لیکن وہ شہزادہ کم قد ہونے کے باوجود بہت ذہین اور سمجھدار تھا. اس نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، ایک چھوٹے قد کا ذہین آدمی ایک لمبے قد کے جاہل آدمی سے بہتر ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہو وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو. بات تو دلیل سے کی، لیکن شاید باپ پوری طرح قائل نہ ہوا. لیکن پھر موقع آیا جب ملک پر دشمن نے حملہ کیا. یہی چھوٹے قد والا شہزادہ وہ سب سے پہلے میدان میں کودا، بہادری سے لڑا اور دشمن کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا. تب باپ اور درباریوں کو اس کی قدر معلوم ہوئی. اسی کہانی میں یہ قول بھی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ہر صحرا خالی ہے، ممکن ہے اس میں کوئی سویا ہوا شیر ہو. یہ بہت اہم سبق ہے. کسی کو اس کی ظاہری حالت، قد و قامت یا شکل و صورت کی بنیاد پر کم سمجھنا یا مسترد کر دینا، یہ بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اصل جوہر انسان کی صلاحیت، عقل اور بہادری میں ہوتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری دکھاوے میں. یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قدر کو پہچاننے کے لیے گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے. بادشاہوں کی بات چل رہی ہے تو ان کی میراث اور دنیاوی طاقت کی ناپائیداری کا موضوع بھی وہ بھی بہت اہم ہے. ایک حکایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی کو ان کی وفات کے 100 سال بعد خواب میں دیکھا. اور خواب بھی کیسا! پورا جسم مٹی ہو چکا تھا، لیکن آنکھیں اپنے حلقوں میں زندہ تھیں اور حرکت کر رہی تھیں، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں یا کسی چیز پر حیران ہوں. جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ایک درویش نے بتایا وہ اب تک حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی عظیم سلطنت جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی اب دوسروں کی کیسے ہو گئی. یہ دنیاوی طاقت اور ملکیت کے عارضی پن کی کتنی طاقتور منظر کشی ہے. باقی آنکھیں جو شاید سب سے زیادہ دنیا کو دیکھتی اور اس کی خواہش کرتی ہیں وہی باقی رہ گئیں، اور وہ بھی حیرت اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی. لیکن اسی حکایت میں ایک تضاد بھی پیش کیا گیا ہے. جی ہاں، فوراً بعد نوشروان کا ذکر آتا ہے کہ اگرچہ اسے گزرے صدیاں بیت گئیں لیکن اس کا نام آج تک نیکی اور انصاف کی وجہ سے زندہ ہے. نوشروان نمردست کے نام نیکوزیست. تو یہاں ایک موازنہ قائم کیا گیا ہے. ایک طرف محمود غزنوی کی سلطنت ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور دوسری طرف نوشروان کا نیک نام ہے جو آج تک قائم ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل میراث مال و دولت یا وسیع سلطنت نہیں بلکہ نیک اعمال، انصاف اور اچھا کردار ہیں جو انسان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. فنا جسم اور طاقت کی نہیں، نیک نامی کی نہیں. ایک اور کہانی تو دل کو چھو لیتی ہوئے. ایک عرب بادشاہ قریب المرگ ہے. عین اس وقت اسے خبر سنائی جاتی ہے کہ اس کی فوج نے ایک اہم قلعہ فتح کر لیا ہے. آپ سوچیں گے کہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے یہ کتنی خوشی کی خبر ہوگی، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا. وہ ایک ٹھنڈی آنکھ بھرتا ہے اور کہتا ہے، یہ خوشخبری میرے لیے نہیں، یہ میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی میرے وارثوں کے لیے. یہ جملہ کتنا تلخ ہے. اور اس کے آخری الفاظ، افسوس میری زندگی جہالت اور غفلت میں گزر گئی، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، تم لوگ ہوشیار رہنا. پوری زندگی کی کامیابی وہ موت کے سامنے ہیچ نظر آ رہی ہے. یہ اقتدار کے اختتام پر گہری حسرت اور پچھتاوے کی تصویر ہے. جب موت سامنے آتی ہے تو دنیاوی فتوحات اور کامیابیاں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور زندگی کا اصل مقصد یعنی کچھ بامانی کرنا، کچھ ایسا چھوڑ جانا جو باقی رہے، اس کی کمی کا احساس وہ شدت سے ہوتا ہے. اس بادشاہ کے آخری الفاظ صرف اس کے وارثوں کے لیے نہیں بلکہ ہر سننے والے کے لیے ایک انتباہ ہے کہ زندگی کو غفلت میں نہ گزارا جائے. بادشاہوں کی دنیا سے نکل کر اب ذرا درویشوں اور روحانی شخصیات کی طرف آتے ہیں.
ان کی کہانیوں میں عاجزی، خود شناسی اور قناعت پر بہت زور ملتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جس میں ایک بچہ اپنے باپ کی اصلاح کرتا ہے۔ ہاں، وہ باپ جو بادشاہ کے دسترخوان پر جاتا ہے تو بہت پرہیزگاری دکھاتا ہے، کم کھاتا ہے تاکہ لوگ متاثر ہوں، لیکن گھر آ کر پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کے سامنے بہت لمبی اور خشوع و خضوع والی پڑھتا ہے، لیکن شاید تنہائی میں نہیں۔ بچہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کو تو اپنی وہ نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے جو آپ نے لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، کیونکہ آپ نے وہ کام بھی کسی خالص نیت یا مقصد سے نہیں کیا تھا۔ یہ بظاہر ایک معصومانہ بات ہے، لیکن اس میں ریاکاری اور حقیقی نیت کے فرق پر بہت بہت گہری چوٹ ہے۔ اصل عبادت، اصل نیکی وہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے یا ان سے تعریف سمیٹنے کے لیے۔ بچے کی نظر نے وہ کھوٹ پکڑ لیا جو بڑوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ خود شناسی کی بات کریں تو ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے۔ کسی محفل میں ان کی بہت تعریف ہو رہی تھی، لوگ ان کی بزرگی کے گن گا رہے تھے۔ ان کا جواب بہت خوبصورت اور عاجزی سے بھرپور تھا۔ انہوں نے کہا، میں تو ویسا ہوں جیسا میں خود کو جانتا ہوں۔ تم لوگ تو میرا ظاہر دیکھتے ہو، میں اپنا باطن جانتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے مثال دی کہ مور اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن وہ خود اپنے بدصورت پیروں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا بھی ادراک ہونا اور ان کا اعتراف کرنا، یہ حقیقی روحانیت کی نشانی ہے۔ صرف اپنی اچھی باتوں پر خوش ہونا اور کمزوریوں سے نظریں چرانا، وہ خود فریبی ہے۔ بالکل، گہری خودشناسی، اپنی حقیقت کو جاننا اور اسے تسلیم کرنا، یہی عاجزی کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنی کمی کوتاہیوں سے واقف ہوتا ہے، وہی تکبر سے محفوظ رہتا ہے اور بہتری کی طرف گامزن رہتا ہے۔ درویشی کے حوالے سے ایک اور اہم موضوع، باطنی حالت بمقابلہ ظاہری حالت۔ کیا صرف لباس بدل لینے یا خاص حلیہ بنا لینے سے انسان درویش بن جاتا ہے؟ ایک حکایت اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ جی، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اصل پاکیزگی اور درویشی دنیا کی محبت، حرص اور خواہشات کو ترک کرنا ہے، نہ کہ صرف ظاہری لباس کو بدل لینا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے اعمال سے نیک بننے کی کوشش کرو، پھر چاہے تم ٹوپی پہنو یا تاج۔ مطلب زور لباس یا ظاہری حلیے پر نہیں، بلکہ کردار، عمل اور باطن کی صفائی پر ہے۔ ہاں، آپ کا اندرون پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ ظاہری نمود و نمائش کی اہمیت وہ ثانوی ہے۔ بالکل، اصل چیز اندر کی تبدیلی ہے۔ اگر دل دنیا کی محبت اور لالچ سے بھرا ہوا ہے تو اوپر سے فقیرانہ لباس پہن لینے سے کچھ حاصل نہیں، اور اگر دل پاک ہے اور نیت صاف ہے تو عام لباس میں بھی انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ پرانے زمانے کے صوفیہ اور آج کے صوفیہ میں کیا فرق ہے؟ ان کا جواب بہت فکر انگیز تھا۔ انہوں نے کہا، پہلے زمانے میں وہ دنیا میں ایک ایسی قوم تھے جو ظاہراً پریشان حال نظر آتی تھی، لیکن باطناً وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ جبکہ آج کل یہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً بڑے مطمئن اور خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بے چین اور غیر مطمئن ہیں۔ یہ تو آج کے دور پر بھی صادقانہ محسوس ہوتا ہے۔ باہر سے سب اچھا دکھانے کی کوشش، لیکن اندر ایک خالی پن، ایک بے چینی۔ یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے۔ ظاہری کامیابی، مال و دولت، سماجی حیثیت، یہ سب ہوتے ہوئے بھی اگر دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اصل قناعت اور اطمینان تو دل کی حالت کا نام ہے، ظاہری نمائش کا نہیں۔ یہ کہانی ہمیں اپنی باطنی حالت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور درویشوں کے اخلاق میں آخری اہم نقطہ لا تعلقی اور قناعت ہے۔ دنیاوی چیزوں سے دل نہ لگانا اور جو میسر ہو اس پر راضی رہنا۔ اس کی ایک مثال ایک ایسے درویش کی کہانی ہے جو اتفاقاً بادشاہ بن جاتا ہے۔ جی، قسمت کا کھیل، وہ درویش تخت پر بیٹھ گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خوش ہوتا، لیکن جلد ہی وہ سلطنت کے جھمیلوں، بغاوتوں اور جنگوں سے تنگ آ گیا۔ اسی دوران اس کا ایک پرانا درویش ساتھی اسے مبارکباد دینے آیا۔ نئے بادشاہ نے اسے کہا، بھائی، تم مجھے مبارکباد نہ دو بلکہ میرے ساتھ تعزیت کرو۔ جب تم نے مجھے آخری بار دیکھا تھا تب مجھے صرف اپنی روٹی کی فکر تھی، اور آج پوری دنیا کی فکر نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ یہ دنیاوی طاقت اور دولت کے بوجھ کا قناعت اور آزادی کے ساتھ کیا خوب موازنہ ہے۔
بظاہر بادشاہت بہت بڑی نعمت لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داریاں، پریشانیاں اور فکریں وہ اس شخص کو زیادہ محسوس ہو رہی ہیں جو پہلے ان سے آزاد تھا۔ اس کہانی میں قناعت کو ہی اصل بادشاہت اور حقیقی خوشی قرار دیا گیا ہے۔ اسی خیال کو ایک اور کہانی، دو بھائیوں کی کہانی، مزید واضح کرتی ہے۔ ایک بھائی بادشاہ کا نوکر تھا، امیر اور ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا۔ دوسرا بھائی غریب تھا لیکن اپنی محنت مزدوری کر کے گزارا کرتا تھا۔ امیر بھائی نے ایک دن غریب بھائی کو تانا دیا، یا یوں کہہ لیں مشورہ دیا، تم بادشاہ کی خدمت کیوں اختیار نہیں کر لیتے تاکہ اس محنت مشقت کی زندگی سے نجات پاؤ؟ غریب بھائی کا جواب وہ سننے لائق ہے۔ اس نے کہا، اور تم محنت مزدوری کیوں نہیں شروع کر دیتے تاکہ اس خدمت کی ذلت سے نجات پاؤ؟ پھر اس نے مزید کہا کہ دانوں نے کہا ہے کہ اپنی جو کی سوکھی روٹی کھانا اور سکون سے بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ کمر پر سونے کی پیٹی باندھ کر دوسروں کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑے رہو۔ یہاں آزادی، خودداری اور قناعت کی قدر کو غلامی، چاہے وہ کتنی ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، اور خدمت کی ممکنہ ذلت پر فوقیت دی گئی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اسے دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے سے بہتر سمجھا گیا ہے۔ یہ قناعت پسندی کو حقیقی دولت اور عزت نفس کو سب سے بڑی نعمت قرار دینے کے مترادف ہے۔ تو ان تمام حکایات کا جائزہ لینے کے بعد ہم کیا اہم نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں اور درویشوں کے آداب میں حکمرانی کے لیے انصاف، حکمت اور عوام کی بھلائی کو کتنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ طاقت کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں اور خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف درویشی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے عاجزی، خودشناسی، ریاکاری سے بچنے، باطن کی صفائی پر توجہ دینے اور قناعت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ چاہے کوئی تخت پر بیٹھا ہو یا ٹاٹ پر، اصل امتحان کردار، نیت اور اعمال کا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ کہانیاں جو شاید 700-800 سال پہلے لکھی گئیں، ان کے بنیادی سبق آج بھی اتنے ہی متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ شاید انسانی فطرت اور معاشرے کے بنیادی اصول وقت کے ساتھ زیادہ نہیں بدلتے۔ حقیقی عظمت آج بھی ظاہری شان و شوکت یا عہدے میں نہیں، بلکہ کردار کی پختگی، انصاف پسندی اور اندرونی سکون میں ہی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف بادشاہوں یا درویشوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سطح پر اختیار رکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہ اصول، انصاف، حکمت، عاجزی، قناعت، اپنی خامیوں کا ادراک، یہ ہم سب کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے ذہن میں ابھرتا ہے، خاص طور پر اس مرتے ہوئے بادشاہ کے الفاظ، میں نے کچھ نہیں کیا، تم ہوشیار رہو، کو یاد کرتے ہوئے ہم سب اپنی زندگی کے اختتام پر کیا میراث پیچھے چھوڑ جائیں گے؟ ہمارے اعمال، ہمارے فیصلے، ہماری نیکیاں یا کوتاہیاں، ان کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو وقتاً فوقتاً غور کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، شیخ سعدی کی حکایات سے قناعت اور خاموشی۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ موضوعات تو ایسے ہیں جو آج بھی شاید پہلے سے زیادہ اہم ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس سکون اور خاموشی کی حکایات سے کچھ حصے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ان پرانی کہانیوں سے کچھ ایسی باتیں نکالیں جو آج کل کی زندگی میں کام آ سکے۔ جی، اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں یہ تو انسانی فطرت، معاشرہ، ان سب پر ایک گہری نظر ڈالتی ہیں۔ ان میں جو حکمت ہے نا، وہ لازوال ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ حلب کے بازار والی بات ایک مغربی سائل نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وہ قول تو بڑا مشہور ہے۔ اے دولت والو، اگر تم انصاف کرتے اور ہم قناعت، تو دنیا سے گدائی کا پیشہ ہی مٹ جاتا۔ سیدھا دل پہ لگتا ہے نا؟ یقیناً۔ اور یہ صرف غریب اور امیر کی بات نہیں، یہ ایک طرح سے پورے معاشرتی نظام کی بات ہے کہ اگر انصاف ہو اور دوسری طرف قناعت ہو تو توازن قائم رہتا ہے۔ تو قناعت صرف ایک ذاتی خوبی نہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے؟ بالکل، اجتماعی بھلائی کے لیے۔
اچھا، تو آئیے قناعت کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ صرف تھوڑے پہ خوش ہونا نہیں ہے، یہ ایک پورا رویہ ہے۔ وہ مصر والے 2 بھائیوں کی حکایت۔ جی، امیر زادے، ایک عالم بن گیا، دوسرا بادشاہ۔ ہاں، تو جب بادشاہ بھائی نے تانا دیا کہ میں کہاں پہنچ گیا اور تم وہیں ہو، تو عالم کا جواب؟ بہت خوبصورت جواب تھا کہ مجھے پیغمبروں کی میراث ملی ہے، علم، اور تمہیں فرعون و حامان کی، یعنی دنیاوی سلطنت۔ واہ! تو یہ صرف یہ نہیں کہ علم دولت سے بہتر ہے۔ نہیں، اس سے بھی گہری بات ہے۔ یہ اقتدار کی نوعیت پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ ایک طاقت وہ ہے جو علم سے آتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ دوسری طاقت وہ جو فرعون بنا سکتی ہے۔ اور پھر وہ خود کو چونٹی سے تشبیہ دیتا ہے کہ میں وہ چونٹی ہوں جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، نہ کہ وہ بھڑ جس کے ڈنگ سے لوگ چیخیں۔ اس میں کیسی بے بسی سی لگتی ہے۔ بے بسی سے زیادہ شاید یوں سمجھیں کہ یہ بے ضرر ہونے پر اطمینان ہے، کہ میں وہ طاقت نہیں بننا چاہتا جو دوسروں کو تکلیف دے۔ اچھا، یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ جی، اندرونی طاقت کا اظہار ہے یہ، بیرونی شان و شوکت کا نہیں۔ اسی طرح کی خودداری وہ حاتم طائی والی حکایت میں بھی ہے، جب وہ لکڑہارے سے ملتے ہیں۔ ہاں، اور اسے کھانے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن لکڑہارا کیا کہتا ہے؟ کہ جو اپنے ہاتھ کی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان مند نہیں ہوتا۔ اور حاتم طائی کو بھی ماننا پڑا کہ اس کی ہمت مجھ سے بلند ہے۔ یہ ہے خود انحصاری کی عظمت، اپنی محنت کی کمائی پر فخر۔ یہ بتا رہی ہے حکایت کہ محنت کا وقار خیرات قبول کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن کیا ہر قسم کی مدد لینا غلط ہے؟ نہیں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ سادی شاید انتہا کی مثال دے کر ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ لکیر کہاں ہے، وقار اور ضرورت کے بیچ میں۔ ٹھیک، اچھا، قناعت کی ضد کیا ہے؟ حرص، لامحدود خواہشیں۔ وہ بے چین تاجر یاد ہے؟ او ہاں، وہ تاجر جس کے منصوبے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، فارس سے گندھک لے کر چین جاؤں گا، جی، پھر چین سے چینی کے برتن لے کر روم، رومی خمخاب، ہندوستان، ہندوستانی فولاد حلب، حلبی شیشہ یمن، یمنی کپڑا واپس فارس، پوری دنیا کا چکر۔ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ بالکل، یہ اس زمانے کی گلوبل ٹریڈ اور اس تاجر کی بے پناہ حرص دونوں کو دکھاتا ہے۔ اور سادی کا جواب کیا خوب تھا۔ کیا تھا وہ؟ دولت مند کی تنگ آنکھ یا قناعت سے بھرتی ہے یا قبر کی مٹی سے۔ اف، یعنی جب تک قناعت نہیں آئے گی یہ بھوک ختم نہیں ہوگی۔ بالکل، یہ آج کے زمانے پر بھی کتنی صادق آتی ہے بات، یہ کبھی کافی نہیں والی سوچ۔ قناعت کا ایک اور پہلو، مانگنے سے گریز کرنا۔ وہ درویش جو پیوند لگا رہا تھا، ہاں، اور خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اپنی تکلیف اٹھانا بہتر ہے کسی کا احسان اٹھانے سے۔ جب اسے کسی سخی کا بتایا گیا تو اس نے کہا، کیا کہا؟ کہا بھوک سے مر جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت بیان کروں۔ یہ تو بہت انتہا کی خودداری ہے۔ جی، اور پھر وہی سوال، وقار اور ضرورت کی حد کہاں ہے؟ کیا ہر حال میں مانگنے سے بچنا ہے؟ یہی کشمکش اس زخمی سپاہی والی حکایت میں بھی نظر آتی ہے، جسے ایک بخیل تاجر سے دوا مانگنے کو کہا گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس سے مانگنے کی ذلت ہی زہر ہے۔ ذلیل لوگوں سے منت کر کے جو پاؤ گے، جسم کو تو شاید فائدہ ہو مگر روح کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی مدد کی قیمت کیا وہ فائدے سے زیادہ تو نہیں؟ بالکل، سادی یہاں انسان کی اندرونی سالمیت، اس کی عزت نفس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی تکلیف سہ لینا بہتر ہے اپنی نظروں میں گرنے سے۔ اور وہ درویش جو امیر کے پاس گیا مگر اس کا منہ بنا دیکھ کر واپس آ گیا۔ ہاں، بن مانگے ہی واپس، کیونکہ اس نے سوچا کہ ایسے ترش روح شخص کے پاس جا کر امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک عملی سبق بھی ہے کہ کس سے مدد مانگنی ہے۔ جی، یہ صرف مانگنے والے کی نہیں، دینے والے کے رویے کی بھی بات ہے۔ یہ ایک طرح کی کیا کہتے ہیں سوشل انٹیلیجنس ہے کہ صحیح وقت صحیح بندہ دیکھ کر بات کی جائے۔ اچھا، قناعت اور صحت کا کیا تعلق ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ والی حکایت، ایرانی طبیب والی۔ ہاں، طبیب حیران تھا کہ مدینہ میں کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتا، کوئی علاج کے لیے نہیں آتا۔ تو جواب کیا ملا؟ جواب ملا کہ یہ لوگ تبھی کھاتے ہیں جب خوب بھوک لگے، ہاں، اور ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو
تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اور طبیب نے کہا یہی صحت کا راز ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال، ماڈریشن کا اصول ہے۔ خواہشات میں، مال جمع کرنے میں، بولنے میں، ہر چیز میں۔ اسی طرح وہ ساسانی بادشاہ اردشیر بابکان، اس نے عرب طبیب سے پوچھا تھا نا کہ روز کتنی خوراک کافی ہے؟ جی، طبیب نے کہا 100 درہم وزن۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اس سے کیا طاقت ملے گی؟ تو طبیب نے کیا کہا؟ طبیب نے کہا یہ مقدار تمہیں اٹھائے گی، اور جو اس سے زیادہ ہے تم اس کے بوجھ اٹھانے والے ہوگے۔ کیا بات ہے! یعنی ضرورت سے زیادہ ہر چیز، وہ کھانا ہو یا پیسہ یا کچھ بھی، وہ ہمیں سنبھالتی نہیں، ہم اسے سنبھالنے لگتے ہیں، بوجھ بن جاتی ہے۔ بالکل، آج کل جسے منیملزم کہتے ہیں، یہ وہی سوچ ہے۔ قید خانے والے 2 درویشوں کی کہانی بھی تو یہی کہتی ہے، کم کھانے والا بچ گیا، زیادہ کھانے والا مر گیا۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتدال اور نفس پہ قابو یہ صرف صحت نہیں دیتا، بلکہ مشکل وقت میں سہارا بھی بنتا ہے، ریزیلینس دیتا ہے۔ جس نے اپنی عادتیں قابو میں رکھیں وہ مصیبت آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ اور وہ فلسفی اور اس کا بیٹا، باپ نے کہا زیادہ نہ کھاؤ، بیٹے نے کہا بھوک مار دیتی ہے۔ تو باپ نے کہا اعتدال رکھو، نہ اتنا کہ قے ہو جائے، نہ اتنا کم کہ جان نکل جائے، بس توازن۔ زندگی کا سنہری اصول، انتہا پسندی سے بچو۔ قناعت اصل میں یہی توازن ہے۔ اب آتے ہیں قناعت، قسمت، کوشش اور توکل۔ یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ لگتا ہے۔ وہ مچھلی والی حکایت، ماہی گیر کی۔ ہاں، جس کی بڑی سی مچھلی جال لے کے بھاگ گئی تو اس نے کہا میرا دن نہیں تھا، پر اس مچھلی کی زندگی باقی تھی۔ ماہی گیر بغیر قسمت کے دجلہ میں مچھلی نہیں پکڑ سکتا، اور مچھلی بغیر قضاء و قدر کے خشک زمین پر نہیں مر سکتی۔ یہ تقدیر کو ماننے کی بات ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر کوشش اور توکل کا تصور آتا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ یہ کشمکش اس پہلوان کی کہانی میں بہت واضح ہے، جو غریبی سے تنگ آ کر سفر پہ جانا چاہتا ہے۔ باپ کنایت کا کہتا ہے، بیٹا کوشش کا۔ باپ کہتا ہے خالی ہاتھ بہادر شیر کے ٹوٹے پنجے کی طرح ہے، مطلب وسائل نہیں تو ہمت بیکار۔ بیٹا کہتا ہے خزانہ بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ تو بیٹا چلا جاتا ہے، مشکلیں اٹھاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، بالکل۔ تنہا رہ جاتا ہے، مگر پھر ایک شہزادہ اچانک اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ موڑ ہے۔ ہاں، یہاں قسمت یا شاید توکل اس کا کردار نظر آتا ہے۔ اس نے کوشش کی، تدبیر، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑا، توکل، اور مدد آ گئی۔ باپ کی بات بھی ٹھیک تھی، وسائل چاہیے، بیٹے کی کوشش بھی رنگ لائی۔ تو سعدی کو یہ آسان جواب نہیں دے رہا ہے۔ نہیں، وہ زندگی کی پیچیدگی دکھا رہے ہیں۔ قناعت، کوشش، تقدیر، توکل، سب کا اپنا کردار ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ توکل کا مطلب کوشش چھوڑنا نہیں، بلکہ کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ قناعت پر تو واقعی بہت کچھ ہے سوچنے کو۔ اب ذرا خاموشی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا، بولنا چاندی تو خاموشی سونا۔ سعدی اس سونے کی کیا قیمت بتاتے ہیں؟ سعدی خاموشی کو کئی طرح سے دیکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو بہت عملی ہے، حفاظت۔ حفاظت کس چیز سے؟ لوگوں کی باتوں سے، دشمنوں سے۔ ایک حکایت ہے نا، دوست سے پوچھا گیا تم چپ کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا دشمن تو بس بری بات ہی ڈھونڈتا ہے، اور چونکہ ہر بات میں کچھ اچھا برا ہوتا ہے تو بہتر ہے چپ رہو۔ اچھا، تاکہ مخالف آپ کی کسی بات کا غلط مطلب نہ نکال لیں۔ جی، دشمنی کا بھائی نیک آدمی کے پاس سے نہیں گزرتا، مگر یہ کہ اسے بدترین جھوٹا سمجھے، یعنی وہ آپ کی اچھی بات کو بھی برا بنا دیں گے۔ تو کبھی کبھی چپ رہنا غلط فہمی سے بچاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وہ تاجر جس کا نقصان ہوا تو بیٹے کو کہا شور نہ مچانا۔ ہاں، تاکہ دوہری مصیبت نہ ہو، ایک مال گیا دوسرا دشمن خوش ہوں گے۔ اپنا غم دشمنوں پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ وہ زبان سے لاحول کہیں گے مگر دل میں خوش ہوں گے۔ تو اپنی کمزوری یا پریشانی ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ بالکل، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اور رازداری، وہ حسن میمندی، سلطان محمود غزنوی کے وزیر۔ جی، ان سے جب سلطان کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تم خود کیوں نہیں پوچھتے؟ انہوں نے کہا سلطان ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو حسن میمندی نے کہا تو تم مجھ سے یہ امید کیوں رکھتے ہو کہ میں وہ بھروسہ توڑوں؟ واہ، بادشاہ کے راز کے لیے اپنا سر خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ یہ صرف بادشاہ کے راز کی بات نہیں، یہ عام زندگی میں بھی۔ رازداری
وفاداری، اعتماد، ان سب کے لیے خاموشی ضروری ہے۔ تو خاموشی صرف بچاؤ نہیں، یہ حکمت بھی ہے۔ جی بالکل۔ وہ نوجوان جو عالموں کی محفل میں چپ رہتا تھا، کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی ایسی بات نہ پوچھ لے جو اسے معلوم نہ ہو اور شرمندگی ہو۔ یہ ہے اپنی حد جاننا، یہ جاننا کہ آپ کیا نہیں جانتے، یہ بھی علم ہے۔ اور غلط جگہ بولنے سے بہتر ہے چپ رہنا، پہلے تولو پھر بولو، اور اگر علم نہیں تو خاموشی بہتر ہے۔ اور وہ عالم جو کافر سے بحث چھوڑ دیتا ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں، تو بحث کا کیا فائدہ؟ جس سے تم قرآن اور حدیث سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ تم کچھ جواب نہ دو۔ اس میں گہرا سبق ہے۔ بحث تبھی کریں جب کوئی مشترکہ بنیاد ہو، ورنہ وقت اور توانائی ضائع کرنے والی بات ہے۔ خاموشی یہاں سمجھداری ہے، ہار نہیں۔ اور جالینوس والی بات، جب انہوں نے ایک عالم کو جاہل سے الجھتے دیکھا، ہاں، تو کہا اگر یہ عالم ہوتا تو جاہل سے اس طرح نہ الجھتا۔ دو عقل مند آپس میں نہیں لڑتے، نہ عالم کسی کمینے سے الجھتا ہے۔ تو کبھی کبھی نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ بالکل، ہر جنگ لڑنے کے لائق نہیں ہوتی۔ خاموشی اختیار کرنا، کنارہ کر لینا، یہ کمزوری نہیں بلکہ اپنی توانائی اور سکون بچانے کا طریقہ ہے۔ گفتگو کے آداب میں بھی خاموشی کا ذکر ہے کہ دوسرے کی بات ختم ہونے دیں۔ جی، بات کا سر ہوتا ہے اے ہوشیار اور دم، اپنی بات دوسروں کی باتوں کے درمیان مت ڈالو۔ یہ صرف تہذیب نہیں، یہ اچھی بات چیت کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے کو سنیں پھر بولیں۔ آخر میں سادی خاموشی کا مقابلہ بری گفتگو یا بری آواز سے بھی کرتے ہیں۔ وہ واز جس کی آواز اچھی نہیں تھی، ہاں، مگر وہ خود کو بڑا خوش آواز سمجھتا تھا۔ جب اسے خواب میں پتہ چلا تو اس نے جو کہا وہ اہم ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا میں ان دوستوں سے ناخوش ہوں جنہیں میری برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں۔ یعنی ایماندارانہ رائے کتنی ضروری ہے، اور یہ بھی کہ کبھی کبھی چپ رہنا بری آواز یا بے موقع تقریر سے بہتر ہے۔ اور وہ شخص جو بری آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا اور بزرگ نے کہا خدا کے لیے مت پڑھو، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ بظاہر سخت ہے، لیکن شاید مطلب یہ تھا کہ نیت اچھی ہے، مگر اگر تمہارے عمل سے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر سوچو۔ اچھا، مطلب یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ دو، بلکہ شاید طریقہ بدلو۔ ہاں، شاید آہستہ پڑھو یا دل میں تدبر کرو، ایسا کچھ جس سے دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ کبھی کبھی دوسروں کا خیال کر کے خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قناعت وہ صرف مجبوری نہیں بلکہ سکون، وقار اور مضبوطی کا راستہ ہے، اور خاموشی وہ صرف چپ رہنا نہیں بلکہ حفاظت، حکمت، احترام اور کبھی کبھی عبادت بھی ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں جہاں ہر طرف شور ہے، ہر کوئی بولنا چاہتا ہے، ہر چیز زیادہ چاہیے، وہاں قناعت اور خاموشی کی اہمیت شاید پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ قناعت ہمیں سکھاتی ہے کہ کب بس کرنا ہے، اطمینان کہاں ہے۔ اور خاموشی ہمیں اس شور میں اپنے اندر کی آواز سننے، دوسروں کو سمجھنے اور سوچ سمجھ کر بولنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ تو آج کی اس تیز رفتار دنیا میں قناعت اور خاموشی کی کیا جگہ ہے؟ کیا یہ ترقی میں رکاوٹ ہے یا اصل ذہنی سکون اور بامانی زندگی کے لیے ضروری ہیں؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آج ہم کچھ کلاسیکی حکایات کی دنیا میں گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ عشق اور بڑھاپا کے عنوان سے ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ کہانیاں محبت، جوانی، وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں اور انسانی فطرت کے بڑے دلچسپ پہلوؤں کو کھولتی ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ ان میں جو چھپی ہوئی دانش ہے، جو انسانی تجربات کی گہرائی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ محبت کیسے ہمارے دیکھنے کے زاویے کو بدل دیتی ہے، عمر کیسے اثر انداز ہوتی ہے رشتوں پر، احساسات پر، اور انسان کی جو بنیادی خواہشات ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو یہ ماخوذ ہمیں ان چیزوں پر سوچنے کا بڑا اچھا موقع دیتا ہے۔ تو آئیے پہلے عشق اور جوانی سے جڑی کہانیوں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی کہانی جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ ہے سلطان محمود اور ایاز کی۔ ماخوذ کہتا ہے کہ سلطان کے پاس تو بہت سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت غلام تھے، لیکن اس کی خاص توجہ ایاز پر تھی۔ حالانکہ ایاز ظاہری طور پر شاید سب سے زیادہ حسین نہیں تھا، تو اس کی وجہ وجہ بڑی سادہ مگر گہری بتائی گئی ہے۔ جو چیز دل میں اتر جائے وہی آنکھ کو بھلی لگتی ہے۔
اچھا۔ یہ نکتہ نا محبت کی ایک بنیادی بات بتاتا ہے کہ یہ ہماری پسند ناپسند کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ مطلب جب دل کسی کی طرف آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی خامیاں بھی نظر نہیں آتی یا شاید اچھی لگنے لگتی ہیں، صحیح۔ اور جس سے دل میں نہ ہو کچھ اس کی خوبیاں بھی بیکار ہیں۔ گویا محبت ایک اینک ہے جو حقیقت کا رنگ ہی بدل دیتی ہے۔ یہ دل میں اتر جانے والی بات واقعی بہت اہم ہے۔ مطلب یہ صرف باہر کے حسن کا معاملہ نہیں رہتا پھر۔ اچھا، اسی طرح کی ایک کیفیت ایک اور کہانی میں ہے، ایک آقا اور اس کے خوبصورت غلام کی۔ آقا کو غلام سے محبت تو تھی، مگر وہ اس کی زبان درازی سے تھوڑا پریشان بھی تھا۔ تو دوست نے اس مشکل کا کیا حل بتایا؟ یہاں دوست کا مشورہ نا محبت کے سماجی اثرات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی جب آقا اور غلام کے بیچ محبت جیسا گہرا تعلق بن جائے تو پھر وہ مالک اور نوکر والا فرق وہ نہیں رہتا۔ اچھا؟ جی، محبت جو ہے وہ سماجی رتبوں کو، حیثیت کو پگھلا دیتی ہے۔ رشتہ شاید بالکل برابری کا نہ ہو لیکن ایک نئی شکل لے لیتا ہے جہاں وہ رسمی فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ تو غلام کی گستاخی بھی شاید اس نئے رشتے میں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی محبت صرف نظر نہیں بدلتی، سماجی ڈھانچے کو بھی چیلنج کر سکتی ہے ایک طرح سے۔ یہ تو بڑی طاقتور چیز ہوئی، لیکن کیا یہ طاقت ہمیشہ مثبت ہوتی ہے؟ ایک عالم دین کی کہانی ہے جو کسی پر ایسے عاشق ہوئے کہ نہ صبر کر پاتے تھے نہ لوگوں کی باتیں سہتے تھے، مگر عشق چھوڑنے پر بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی اس حالت کو کیسے صحیح ٹھہرایا؟ وہ تو خود عالم تھے۔ اس عالم نے اپنی حالت کی وضاحت میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم بات کہی۔ جہاں عشق سلطان بن جائے وہاں تقویٰ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی عقل، پرہیزگاری اور شدید جذبے کے بیچ کی جو کشمکش ہے نا اس کو دکھاتی ہے۔ عشق جب غالب آتا ہے تو منطق، سماجی دباؤ، یہاں تک کہ مذہبی اصولوں کی پابندی بھی وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ عالم گویا یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ حالت میرے اختیار سے باہر ہے۔ عشق ایک ایسی طاقت ہے جو عقل اور ارادے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ عشق سلطان ہے والی بات تو شاعری میں بھی بہت آتی ہے، لیکن یہ جذبے کی شدت یہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ ایک اور قصہ ہے، ایک ایسے شخص کا جو جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک آپ کہیں ناممکن عشق کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کا کیا جواز تھا؟ اس شخص کا فلسفہ یا ماننا کہہ لیں یہ تھا کہ محبوب کی محبت میں جان کا خوف رکھنا یہ عشق کی توہین ہے۔ اچھا؟ اس کے نزدیک اگر محبوب تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی راہ میں جان دے دی جائے۔ یہ ایک طرح سے عشق میں فنا ہو جانے والی بات رہے۔ فنا ہو جانا، جی۔ اور کہانی میں ہوا بھی یہی۔ جب آخرکار وہ محبوب شہزادہ سامنے آیا تو محض اس کے دیدار سے وہ جذبات کے ایسے سمندر میں ڈوبا کہ ایک چیخ ماری اور وہیں دم توڑ دیا۔ یہ محبت میں خود کو بالکل مٹا دینے کی ایک انتہا ہے۔ ناقابل یقین، مطلب محبت میں ایسی خود فراموشی بھی، یہ تو دیوانگی لگتی ہے۔ اچھا، اسی نظر بدل جانے والے خیال پر واپس آتے ہیں۔ ایک استاد اور شاگرد کی کہانی بھی ملتی ہے نا۔ استاد اپنے خوبصورت شاگرد پر اتنا فریفتہ تھا کہ اسے اس میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ جی، یہ بالکل وہی بات ہے جو سلطان محمود اور ایاز کی کہانی میں تھی۔ محبت گویا ایک پردہ ڈال دیتی ہے یا ایک نیا زاویہ دے دیتی ہے۔ جب شاگرد نے خود استاد سے کہا کہ اگر مجھ میں کوئی خامی ہو تو بتائیں تاکہ میں اصلاح کروں، تو استاد کا جواب کیا تھا؟ جس آنکھ سے میں تمہیں دیکھتا ہوں اسے خوبیوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ واہ! تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ محبت کرنے والے کی نظر محبوب کے عیب دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے، یا شاید ان عیبوں کو بھی خوبی ہی سمجھ لیتی ہے۔ تو محبت کا یہ جادوئی چشمہ صرف خوبیاں دکھاتا ہے یا شاید حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے؟ یہ سوال تو ہے، لیکن کیا یہ جذبہ ہمیشہ رہتا ہے؟ ایک کہانی دو دوستوں کی ہے جو جوانی میں بہت گہرے دوست تھے۔ سالوں بعد جب ایک دوست جس کا حسن وقت کے ساتھ ڈھل گیا تھا وہ واپس آیا تو دوسرے کا رویہ کیسا تھا؟ یہ کہانی وقت کے اثرات اور رشتوں کی حقیقت پر ایک کافی تلخ تبصرہ ہے۔ جب وہ دوست جس کی جوانی اور خوبصورتی جا چکی تھی واپس آیا اور پرانے گرم جوشی سے ملنا چاہا تو دوسرے دوست نے اسے پیچھے ہٹا دیا اور کہا، جس دن تم خوبصورت تھے تمہارا طوطی بولتا تھا، تم نے مجھ جیسے چاہنے والوں کو دور بھگا دیا۔ آج جب تمہارا باغ اجڑ گیا ہے تو تم صلح کرنے آئے ہو؟
یہ کہانی بتاتی ہے کہ جو رشتے صرف ظاہری حسن یا وقتی کشش پر بنے ہوں وہ وقت کے ساتھ کیسے بدل جاتے ہیں۔ یہ انسانی تعلقات کی ایک کہہ لیں کمزور اور سطحی جہت کو بھی دکھاتی ہے۔ یہ واقعی ایک کڑوا سچ ہے۔ لگتا ہے ظاہری حسن پر بنے تعلقات کی عمر بھی حسن جتنی ہی ہوتی ہے۔ اچھا، لیلا مجنوں کا مشہور قصہ وہ بھی یہاں ہے۔ جب بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو اسے وہ بالکل عام سی لگی۔ اس پر مجنوں کا رد عمل کیا تھا؟ مجنوں کا جواب تو آپ جانتے ہیں، محبت اور حسن کے فلسفے پر ایک لازوال تبصرہ بن گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، لیلا کے اصل حسن کو سمجھنے کے لیے آپ کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، تبھی اس کے جلوے کا راز سمجھ آئے گا۔ مجنوں کی آنکھ سے؟ جی، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خوبصورتی کوئی ایک طے شدہ موضوعی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھنے والے کے احساسات، اس کی محبت، اس کے زاویے سے جڑی ایک موضوعی کیفیت ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں بیوٹی از ان دی آئی آف دا بیہولڈر۔ اردو میں شاید کہیں حسن دیکھنے والے کی نہیں، چاہنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ بالکل، مجنوں کی آنکھ، یہ محاورہ آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ان کہانیوں میں ایک اور بڑا ہی ڈرامائی قصہ ہے ہمدان کے قاضی کا۔ وہ شہر کے معزز قاضی تھے اور ایک لوہار کے نوجوان لڑکے پر عاشق ہو گئے۔ یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا سکینڈل بنا ہوگا۔ انہوں نے معاشرتی دباؤ اور رسوائی کا سامنا کیسے کیا؟ دیکھیں نا، قاضی صاحب تو محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے دوستوں کے سمجھانے، معاشرے کی ملامت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا؟ ان کا تو کہنا تھا کہ ملامت سے عشق کم نہیں ہوتا، شاید بڑھتا ہے۔ خیر، جب بادشاہ کو پتہ چلا اور اس نے قاضی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو قاضی شدید نشے میں ہونے کے باوجود اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے تنزن کہا، اٹھو، سورج نکل آیا ہے۔ قاضی نے فوراً پوچھا، کس طرف سے نکلا ہے، مشرق سے یا مغرب سے؟ بادشاہ حیران ہوا، کہا مشرق سے ہی نکلا ہے۔ قاضی نے فوراً کہا، الحمدللہ، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ واہ! کیونکہ اسلامی روایت میں ہے نا کہ قیامت کی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، اور پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس نے ایک اور عجیب منطق دی کہ سزا دینی ہے تو کسی اور کو دے تاکہ میں عبرت حاصل کروں۔ بادشاہ اس کی حاضر جوابی اور ڈٹائی پر ہنس پڑا اور معاف کر دیا۔ کمال ہے! کیا قاضی تھا، واقعی حاضر جواب۔ ذہانت نے بچا لیا۔ اچھا، جوانی کے عشق سے متعلق آخری کہانی جو ہم دیکھتے ہیں وہ دو محبت کرنے والوں کی ہے جو سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کہانی محبت میں ایثار اور قربانی کی انتہا دکھاتی ہے۔ جب ان کی کشتی ڈوبنے لگی اور ایک ملاح نے مدد کے لیے لڑکے کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے چیخ کر کہا، مجھے چھوڑو، میری محبوبہ کا ہاتھ پکڑو۔ اور یہ کہتے کہتے دونوں ڈوب گئے۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ سچی محبت میں انسان اپنی جان سے زیادہ محبوب کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ موت کے سامنے بھی۔ ان کہانیوں سے تو محبت کے کئی رنگ سامنے آئے ہیں، دیوانگی، قربانی، نظر کا دھوکہ، سماجی بغاوت اور وقت کے ساتھ تعلقات کا بدلنا بھی۔ اب ذرا موضوع بدلتے ہیں اور باب 6 سے لی گئیں کہانیوں پر بات کرتے ہیں جو کمزوری اور بڑھاپے سے متعلق ہیں۔ ایک کہانی ایک 150 سالہ بزرگ کی ہے جو موت کے قریب پہنچ کر بھی زندگی ختم ہونے پر افسوس کر رہے تھے۔ جی، وہ بزرگ کہہ رہے تھے، افسوس، زندگی کے اس رنگین دسترخوان سے بھی سیر ہو کر کھایا بھی نہیں تھا کہ حکم آ گیا، بس کافی ہے۔ اچھا؟ یہ اس انسانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ عمر چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو، جینے کی خواہش، زندگی سے لگاؤ، وہ کم نہیں ہوتا۔ موت سامنے دیکھ کر بھی انسان کو لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ صحیح۔ اور جب لوگوں نے طبیب بلانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جب جسم کا نظام ہی بگڑ گیا ہو تو دوا اور دعا کیا کرے گی۔ اس میں ایک طرح کی بے بسی بھی ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کا انداز بھی۔ زندگی سے یہ لگاؤ تو واقعی بہت گہرا ہے، لیکن بڑھاپے کی کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ ایک کہانی میں ایک بوڑھے آدمی نے ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی۔ کیا یہ تجربہ کامیاب رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور کہانی اس کی وجہ بھی صاف بتاتی ہے۔ بوڑھا آدمی اپنی دولت، رتبے کے زور پر لڑکی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے اپنی سمجھداری، تجربے کی باتیں سنائیں، لیکن لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے قبیلے میں کہتے ہیں کہ جوان عورت کے لیے بوڑھے شوہر سے بہتر تو وہ تیر ہے جو اس کے پہلو میں لگاؤ۔ آخرکار علیحدگی ہو گئی۔ پھر لڑکی نے ایک غریب مگر جوان اور تند مزاج آدمی سے شادی کر لی۔
وہاں اسے سختیاں جھیلنا پڑیں، لیکن وہ خوش تھی کہ کم از کم پچھلے عذاب یعنی بوڑھے شوہر سے نجات ملی۔ یہ کہانی عمر کے فرق سے جو خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اسے بہت واضح دکھاتی ہے۔ یہ واقعی ایک کڑوا سبق ہے، رشتوں میں مطابقت کتنی ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور کہانی تو دل دہلا دینے والی ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت خوش تھا، جو اسے بڑی دعاؤں کے بعد ایک خاص درخت کے نیچے سے ملا تھا۔ مگر وہ بیٹا اپنے دوست سے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہانی نسلوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اور زندگی اور موت کے بارے میں جو مختلف رویے ہوتے ہیں، اس کی ایک انتہائی تلخ مثال ہے۔ بیٹا اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ درخت کہاں ہے، تاکہ میں وہاں جا کے دعا مانگوں کہ میرا باپ مر جائے۔ ارے باپ رے! جی، باپ جہاں بیٹے کی پیدائش پر خوش ہے، بیٹا وہیں باپ کی موت کی تمنا کر رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت کے ایک آپ کہیں تاریک پہلو کو دکھاتی ہے، جہاں ایک نسل دوسری کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھنے لگتی ہے۔ افو، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اچھا، زندگی کی ذمہ داریاں بھی انسان کو بدل دیتی ہیں۔ ایک شخص جوانی میں بہت زندہ دل، ہنسمکھ تھا، شادی اور بچوں کے بعد بالکل سنجیدہ اور چپ چاپ ہو گیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے بڑا سادہ مگر گہرا جواب دیا۔ کہا، جب میں صاحب اولاد ہوا تو میں نے بچپنا چھوڑ دیا۔ بچپنا چھوڑ دیا؟ جی، یہ اس حقیقت کو دکھاتا ہے کہ عمر بڑھنے اور خاص طور پر جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو انسان بدل جاتا ہے۔ جوانی کی وہ بے فکری، وہ ہنسی مذاق، وہ اکثر سنجیدگی اور فکر مندی میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ زندگی کے تقاضے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ ذمہ داریاں واقعی انسان کا بچپنا چھین لیتی ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی مگر بہت اثر والی کہانی ہے، جس میں ایک بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں پر غصہ کیا۔ ماں نے روتے ہوئے اسے کیا یاد دلایا؟ ماں نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا، لگتا ہے تم اپنا بچپن بھول گئے ہو کہ آج مجھ پر اتنی سختی کر رہے ہو۔ یہ مختصر سا جملہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کتنی جلدی بھول جاتا ہے کہ وہ خود کبھی کتنا کمزور، بے بس اور دوسروں کا، خاص طور پر والدین کا محتاج تھا۔ یہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ، خاص طور پر بڑھاپے میں، نرمی اور ہمدردی کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ یہ یاد دہانی تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، آخری کہانی ایک بوڑھے آدمی کی ہے جس سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب بڑھاپے میں آنے والی حقیقت پسندی اور خود شناسی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ بھئی میں کسی بوڑھی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے بوڑھی عورتیں پسند نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب لوگوں نے کہا کہ تم تو مالدار ہو، کسی جوان لڑکی سے شادی کر لو، تو انہوں نے کہا، بھئی جب میں خود بوڑھا ہوں اور مجھے بوڑھی عورت پسند نہیں، تو کوئی جوان لڑکی مجھ جیسے بوڑھے کو کیوں پسند کرے گی؟ صحیح۔ وہ اپنی عمر کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ عمر اور خواہشات میں اگر مطابقت نہ ہو تو رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کسی غیر حقیقی تعلق میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ حسن کا موضوعی ہونا، عمر کے ساتھ آنے والی تبدیلیاں، جذبات اور عقل کی کشمکش، رشتوں میں مطابقت کی اہمیت اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرنے کا سبق۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں صدیوں پرانی ہیں، لیکن آج بھی اتنی متعلقہ ریلیونٹ لگتی ہیں۔ انسانی فطرت کے یہ بنیادی پہلو، محبت، خواہش، حسد، قربانی، بڑھاپے کا خوف، نسلوں کا ٹکراؤ، شاید وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ نہیں بدلے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ جو مسائل ان میں بیان ہوئے ہیں، کیا وہ آج بھی ہماری زندگیوں اور ہمارے معاشرتی رویوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود نہیں ہیں؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ کیا ٹیکنالوجی، تعلیم، معاشرتی ترقی، ان سب کے باوجود انسان کے بنیادی جذبات اور تجربات ویسے ہی ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ کیا محبت کرنے، خواہش کرنے، بوڑھا ہونے اور موت کا سامنا کرنے کے جو بنیادی انسانی تجربات ہیں، ان میں کوئی جوہری، کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہے؟ یا یہ قدیم مسائل آج بھی ہمارے فیصلوں، ہمارے رشتوں اور زندگی کے معنی پر اسی طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، بس شاید ان کے ظاہر ہونے کے انداز بدل گئے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ان کہانیوں سے لے کر ہم اپنے آج کے حالات پر لاگو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم شیخ سعدی کی اس بہت مشہور کتاب گلستان حکمت و دانائی کے دو خاص ابواب کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔
ایک تو باب ہفتم تعلیم و تربیت کے اثرات پر، جی اور دوسرا باب ہشتم جو زندگی گزارنے کے بڑے عملی اصول بتاتا ہے۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے میرے خیال میں کہ گلستان صرف کہانیاں نہیں ہیں، صحیح۔ یہ تو اصل میں دانائی، اخلاق اور عملی زندگی کے اصولوں کا ایک خزانہ ہے۔ اس میں جو حکایتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ انسانی فطرت اور معاشرے کو اتنی گہرائی سے دیکھتی ہیں کہ آج بھی بالکل نئی لگتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہماری اس بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ ان ابواب سے کچھ اہم باتیں، کچھ دلچسپ مشاہدات اور وہ سبق جو آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں وہ نکالیں۔ جی۔ خاص طور پہ ہم دیکھیں گے تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ہاں، پھر وہ دولت اور غربت کا بڑا دلچسپ موازنہ ہے، ہاں وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور روزمرہ زندگی میں کیسے سمجھداری سے چلنا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو سب سے پہلے تعلیم اور تربیت۔ گلستان میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ تربیت کتنی اثر انداز ہوگی، یہ انسان کی اپنی فطری صلاحیت، اس کے جوہر پر بہت منحصر ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی۔ جیسے باب ہفتم کی پہلی حکایت ہے نا، ایک وزیر کا بیٹا ہے کند ذہن، ہاں ہاں۔ اسے ایک بڑے عالم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ وہ عالم بیچارہ پوری کوشش کرتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ کہتا ہے بھئی یہ لڑکا نہ خود عقل مند ہو رہا ہے، نہ میری عقل باقی رہنے دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور سعدی کا شعر ہے کہ بھئی جس کی فطرت قابل ہو تربیت اثر کرتی ہے، اگر لوہے کا جوہر ہی خراب ہو تو پالش کیا کرے گی؟ بالکل۔ اور یہی خیال وہ چھٹی حکایت میں بھی ہے، بادشاہ کے بیٹے اور استاد کے بیٹوں کی تعلیم کا فرق، وہ بھی فطرت کے فرق سے جوڑتے ہیں۔ جی، یہ نکتہ تو آج بھی بہت اہم ہے کہ تعلیم میں، تربیت میں انسان کی اپنی قابلیت کا، استعداد کا کردار تو ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کی جائے۔ سادی فطرت کی بات کرتے ہیں مگر ساتھ ہی عملی ہنر کی اہمیت، اسے تو وہ بہت ہی زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ اچھا، جی، دوسری حکایت دیکھیں، ایک بزرگ ہیں اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہنر سیکھ لو، کیونکہ مال دولت کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں، چوری ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، مگر ہنر وہ ایک ایسا چشمہ ہے جو سوکھتا نہیں، ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ واہ! اور اس کی مثال بھی زبردست دی ہے دمشق کے ہنگامے کی، ہاں وہ والی۔ کہ کیسے پڑھے لکھے ہنر مند کسان زادے وزیر بن گئے، جی، اور وزیروں کے نالائق بیٹے گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے۔ تو گویا اگر باپ کی میراث چاہیے تو اس کا علم سیکھو، باپ کی دولت تو شاید 10 دن میں اڑ جائے۔ صحیح کہا، ہنر تو پھر زمانے کے اتار چڑھاؤ سے بچاتا ہے۔ بالکل ایک ڈھال کی طرح ہے۔ اچھا، پھر تربیت کے طریقوں پہ بھی بات ہے، سختی بہتر ہے یا نرمی؟ تیسری حکایت میں وہ شہزادے کا استاد ہے نا، جی جی، جو بڑی سختی کرتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے بھئی کیوں؟ تو وہ کہتا ہے عام آدمی کچھ کرے تو اتنا نوٹس نہیں ہوتا، پر بادشاہوں کے ہر عمل پہ نظر ہوتی ہے، اس لیے ان کی تربیت میں زیادہ احتیاط چاہیے۔ اور دلیل دیتا ہے کہ جس سے بچپن میں ادب نہ سکھایا وہ بڑا ہو کر کامیاب نہیں ہوتا۔ گیلی لکڑی کو جدھر چاہو موڑ لو، سوکھ گئی تو آگ کے بغیر سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ دلیل تو بڑی پکی لگتی ہے۔ ہاں لگتی تو ہے، لیکن سادی وہیں نہیں رکتے، وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ نرمی بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، چوتھی حکایت، مغرب کا ایک ملک، وہاں ایک سخت استاد تھا، اسے ہٹا کر ایک بڑا نیک نرم دل استاد رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ بچے بالکل ہی بے لگام ہو گئے، کھیل کود میں پڑ گئے، پڑھائی چھوڑ دی۔ تو ایک بوڑھا جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھئی بادشاہ نے بیٹے کو مکتب بھیجا تو استاد کی سختی کو باپ کی محبت سے بہتر سمجھ کر ہی بھیجا تھا۔ اچھا، تو مطلب ایک توازن چاہیے۔ بالکل، سادی یہی کہہ رہے ہیں، نہ اتنی سختی کہ بچہ باغی ہو جائے، نہ اتنی نرمی کہ وہ بگڑ جائے۔ اور یہ توازن رکھنا آج بھی والدین کے لیے، استادوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ صحیح بات ہے، اور اگر تربیت ہو ہی نہ پائے ٹھیک سے، یا صحبت خراب مل جائے، اس کے نتائج تو پھر بہت برے ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل تباہ کن۔ پانچویں حکایت ہے، مالدار چچاؤں کا وارث ایک نوجوان ساری نصیحتیں ایک طرف رکھے عیش و عشرت میں پڑ گیا اور کنگال ہو گیا۔ ہاں، اور وہ نویں حکایت بچھوؤں والی، کہ وہ پیدا ہوتے ہوئے ماں کا پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، تو جو بچپن میں ایسا ہو بڑھاپے میں کیا امید۔ اللہ۔ اور 10ویں حکایت تو اور بھی افسوسناک ہے، نیک درویش کا بیٹا قاتل بن جاتا ہے، اور باپ بھی پکڑا جاتا ہے۔ ہاں، باپ کو قید ہو جاتی ہے،
دل دہل جاتا ہے یہ پڑھ کر۔ بالکل، یہ ساری حکایتیں اصل میں ایک ہی بات پر زور دے رہی ہیں کہ صرف علم حاصل کر لینا یا اچھی جگہ پل بھر جانا کافی نہیں۔ اصل چیز ہے کردار کی پختگی، عمل، حقیقی سمجھ بوجھ۔ 11ویں حکایت میں بلوغت کی نشانی کیا بتائی؟ نفسانی خواہشوں پہ قابو پانا، اللہ کی رضا لینا۔ صحیح۔ اور باب 8 میں بھی نصیحتیں ہیں، 3، 4، 25ویں صاف کہتی ہیں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، جیسے بغیر پھل کا درخت یا بغیر جوتا ہوا بیل۔ یعنی علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ بننا اور کرنا ہے۔ بالکل، کردار بنانا، دین کی خدمت کرنا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں گلستان کے اس حصے کی طرف جو مجھے بہت ہی فکر انگیز لگتا ہے۔ باب 7 کی 20ویں حکایت، دولت اور غربت پر وہ لمبی بحث۔ جی ہاں، وہ مناظرہ شروع ہوتی ہے ایک درویش سے جو امیروں کی بڑی مذمت کر رہا ہے۔ کہتا ہے ان میں سخاوت ہی نہیں، طاقت ہوتے ہوئے نیکی نہیں کرتے۔ کہتا ہے فیاض لوگوں کے پاس مال نہیں اور مالداروں میں فیاضی نہیں۔ یہ تو بڑا سخت الزام ہے شروع میں ہی۔ ہاں، ہے تو بڑا چیلنجنگ آغاز، لیکن پھر مصنف یعنی خود سعدی وہ امیروں کے دفاع میں آتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ امیر لوگ ہی تو ہیں جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مسافر خانے، پل بنواتے ہیں، اپنی دولت سے خیرات، زکوٰۃ، حج، مہمان نوازی، یہ سب کون کرتا ہے؟ پھر ان کے پاس عبادت کے لیے بھی فراغت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں پاک صاف رہنے کے، جبکہ غریب تو بیچارہ اکثر روزی روٹی کی فکر میں ہی لگا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ جی، سعدی کہتے ہیں کہ جس کے پاس وسائل ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، جس کے وسائل بکھرے ہوئے ہیں اس کا دل پریشان ہے۔ پاکیزہ لباس، دل کا اطمینان، یہ اچھی عبادت کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ وہ درویش پھر جواب دیتا ہے اور اب وہ امیروں پر الزامات کی بارش کر دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ تو مغرور ہیں، متکبر، دولت کے پجاری، غریبوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ جی، ان کے دروازوں پر دربان کھڑے ہوتے ہیں سخت قسم کے، جو نیک لوگوں کو، ضرورت مندوں کو اندر ہی نہیں جانے دیتے، اور انہیں اونچی آواز کے ڈھول کہتا ہے جن کے اندر کچھ نہیں۔ ہاں، یعنی کھوکھلے۔ یہ تو بہت ہی سخت تنقید ہے۔ تو کیا سعدی کسی ایک طرف ہے؟ نہیں، یہی تو اس بحث کی خوبصورتی ہے، وہ کسی ایک کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بحث چلتی رہتی ہے اور آخر میں قاضی کے پاس جاتی ہے۔ اچھا، قاضی کیا فیصلہ کرتا ہے؟ قاضی دونوں کی باتیں سنتا ہے اور بہت ہی متوازن، بہت سمجھداری والا فیصلہ سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی جیسے باغ میں گلاب بھی ہیں اور کانٹے بھی، ہاں، اسی طرح امیروں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں اور درویشوں میں بھی اچھے برے۔ اصل چیز پیسہ نہیں ہے، اصل چیز ہے انسان کا کردار، اس کی نیت۔ زبردست۔ قاضی کہتا ہے کہ بہترین امیر وہ ہے جس میں درویشی صفت ہو، یعنی ہمدرد ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور بہترین درویش وہ ہے جس کی طبیعت میں امیری ہو، یعنی قناعت پسند ہو، دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ کیا بات ہے! اور اصل امیر وہ ہے جو درویشوں کا ہمدرد ہو، اور اصل درویش وہ ہے جو امیروں کی دولت کی طرف نہ دیکھے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو مطلب پوری بحث کا لب لباب یہ ہوا کہ پیسہ بذات خود کچھ نہیں، اصل میں انسان کا کردار، اس کی نیت، اس کا عمل، وہی سب کچھ ہے۔ بالکل، یہی نچوڑ ہے۔ یہ بات تو آج بھی 100% سچ ہے۔ باب 8 کی پہلی 2 نصیحتیں بھی یہی کہتی ہیں نا کہ دولت آرام کے لیے ہے، خرچ کرنے کے لیے ہے، صرف جوڑنے کے لیے نہیں۔ جی، جو کماتا ہے اور کھاتا نہیں وہ تو چوکیدار ہے، مالک نہیں۔ ہاں، صحیح۔ اور نصیحت 18 میں قناعت والی غریبی کو لالچ بھری امیری سے بہتر کہا ہے۔ بالکل، کہ لالچی آنکھ تو قبر کی مٹی سے ہی بھرتی ہے۔ اور نصیحت 72 بھی کمال ہے کہ بخیل کا سونا زمین سے تبھی نکلتا ہے جب وہ خود زمین میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب ان بحثوں سے ذرا آگے بڑھیں تو باب 8 میں روزمرہ زندگی کے لیے بڑی عملی باتیں ہیں۔ پہلا جو مجھے بہت اہم لگتا ہے وہ ہے لوگوں سے تعلقات، دوست، دشمن، ان سے کیسے نپٹنا ہے۔ بڑی گہری نفسیاتی باتیں ہیں۔ جی، بہت۔ جیسے نصیحت 2، ہر راز دوست کو مت بتاؤ، کیا پتہ کل دشمن بن جائے۔ صحیح۔ اور دشمن کو بھی اتنی تکلیف نہ دو کہ کل اگر دوستی ہو جائے تو شرمندگی ہو۔ بالکل۔ اور اسی طرح نصیحت
5 ہے کہ 2 دشمنوں کے بیچ ایسی بات نہ کرو کہ کل ان کی صلح ہو جائے تو تم برے بنو۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ بہت عملی مشورہ ہے، اور نصیحت 13 تو کمال کی ہے کہ جب دشمن سارے حربے آزما لیتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوستی کا جال بچھاتا ہے۔ اوہو، یہ تو آج کل کی سیاست، بزنس، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی بالکل، جب سیدھا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میٹھی باتیں، دوستی کا دکھاوا۔ صحیح، یہ تو ہوئے باہر کے تعلقات، لیکن سعدی کے ہاں اندرونی کردار کی مضبوطی شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یقیناً۔ باب ہفتم کی 8ویں حکایت، عرب باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ قیامت میں عمل پوچھا جائے گا، خاندان نہیں۔ جی۔ اور وہ 18ویں حکایت، امیر زادے اور درویش زادے کی قبرستان والی بات چیت۔ ہاں، وہ تو لاجواب ہے۔ امیر زادہ اپنے باپ کی قبر کی شانیں بگارتا ہے تو درویش زادہ کہتا ہے، جب تک تیرا باپ یہ بھاری پتھر ہٹا کر باہر آئے گا میرا باپ جنت پہنچ چکا ہوگا۔ ہائے ہائے، کیا جواب ہے نا؟ بالکل۔ اور باب ہشتم بھی ایسی نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے۔ نصیحت 28 کہتی ہے، ہر خوبصورت شکل اچھی سیرت والی نہیں ہوتی، اصل خوبی تو کردار میں ہے۔ نصیحت 36، جوہر اپنی قیمت رکھتا ہے، مٹی اگر آسمان پر بھی پہنچ جائے تو ہے تو مٹی ہی، بے قیمت۔ واہ۔ یعنی اصل قدر انسان کی اپنی قابلیت، اس کی نیکی ہے، اس کا عہدہ یا شکل و صورت نہیں۔ اور نصیحت 61، وہ تو بہت گہری ہے، شکر گزار کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ اوہ، یہ تو سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ جی، انسانی ناشکری پر ایک طرح کا طنز ہے۔ کردار کے ساتھ ساتھ سادی بولنے اور چپ رہنے کے فن پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا۔ ہاں، یہ سمجھنا واقعی ایک ہنر ہے۔ باب ہفتم کی 13ویں حکایت یاد ہے؟ وہ ہندوستانی جو نفتھا، یعنی وہ آگ پکڑنے والا مادہ۔ جی جی، وہ پھینکنے کا کھیل سیکھ رہا تھا۔ ہاں، تو ایک دانا نے کہا، یہ کھیل تیرے لیے نہیں جس کا گھر سرکنڈوں کا بنا ہے، یعنی ایسی بات یا کام نہ کرو جس کا نقصان الٹا خود کو ہو۔ بہت خوب۔ اور باب ہشتم کی نصیحت 23 میں جاہل کے لیے خاموشی کو بہترین کہا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ اگر جواب نہیں آتا تو گنگے جانور سے سیکھو۔ بالکل۔ اور بولنے کے آداب پر نصیحتیں 58، 59، 60 وہ بتاتی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے بولنا یا جھوٹ بولنا کتنا نقصان دہ ہے۔ جھوٹ کو ایک گہرے زخم جیسا کہا ہے جو شاید بھر جائے پر نشان رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور نصیحت 14 کہتی ہے کہ جو اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، ضد کرتا ہے، اسے نصیحت کرنا بیکار ہے۔ نصیحت کرنے والا خود نصیحت کا محتاج ہے۔ یعنی نصیحت بھی اسے کرو جو سننے کو تیار ہو۔ جی بالکل۔ ان عملی باتوں کے علاوہ زندگی کی جو مشکلات ہیں، غیر یقینی حالات ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے صبر، قناعت، اللہ پر توکل، ان کی بھی بہت تلقین ہے۔ جی، بار بار۔ نصیحت 22 کہتی ہے، کام صبر سے بنتے ہیں، جلد باز ناکام ہوتا ہے۔ جی۔ اور باب ہفتم کی 7ویں حکایت، پیر مرید کو سمجھاتا ہے کہ رازق کو یاد کرو، رزق کی فکر چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ یہ بڑا بھروسہ دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور نصیحت 46 تو تقدیر پر ایمان کی بات ہے کہ 1000 رونے دھونے سے بھی تقدیر نہیں بدلتی، تو جو ہو رہا ہے اسے قبول کرنا سیکھو۔ نصیحت 64 اللہ کی قدرت بتاتی ہے، جسے چاہے تخت سے اتارے، جسے چاہے مچھلی کے پیٹ میں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اور نصیحت 71، یہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ عیب دیکھ کر بھی پردہ ڈالتا ہے، جبکہ پڑوسی بے عیب کو بھی بدنام کرتا ہے۔ کیا بات ہے، ان سب میں ایک سکون ہے، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کا سبق ہے۔ جی، ایک گہرا سکون۔ اور پھر وہ موضوع ہے سخاوت اور بخل کا۔ نصیحت 1 میں ہی صاف کہہ دیا کہ دولت کا مقصد آرام دینا اور سخاوت کرنا ہے۔ بالکل۔ نصیحت 41 تو کہتی ہے کہ کھانے کھلانے والا سخی اس عابد سے بہتر ہے جو بس روزے رکھتا اور پیسے جوڑتا ہے۔ زبردست۔ اور نصیحت 82 کیا خوب ہے، سخی آدمی کے 100 عیب بھی ہوں، اس کی سخاوت سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جی، جبکہ بخیل کی مذمت ہے۔ آخر میں انصاف، رحم اور طاقت کا صحیح استعمال، اس پر بھی اہم باتیں ہیں، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے یا جن کے پاس اختیار ہیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ نصیحت 7 برے لوگوں پر رحم کرنا نیک لوگوں پر ظلم ہے۔ نصیحت 9 ظالم کو سزا دینا یا اس کے شر کو روکنا، یہ انسانیت کو بچانا ہے۔ نصیحت 33 بھیڑیوں پر رحم کرنا بھیڑوں پر ظلم ہے۔
یعنی رحم بھی دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ جی، اور نصیحت 73 میں تو ایک یونیورسل قانون بتایا ہے، جو کمزوروں پر رحم نہیں کرتا وہ کسی طاقتور کے ظلم کا شکار ہوگا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مکافات عمل۔ بالکل۔ تو آج ہم نے غلستان کے اس علم و حکمت کے سمندر سے کچھ موتی چننے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ سادی تعلیم کی اہمیت بھی سمجھتے تھے اور اس کی حدود بھی۔ جی انہوں نے دولت و غربت کی بحث کو کردار اور نیت تک پہنچا دیا، بالکل۔ اور زندگی میں کامیابی اور سکون کے لیے کردار کی پختگی، صبر، قناعت، دوسروں سے معاملہ کرنے میں سمجھداری اور اللہ پر بھروسہ، ان سب کو ضروری قرار دیا۔ بلا شبہ شیخ سعدی کے یہ مشاہدات، یہ حکایتیں، یہ نصیحتیں 8 صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی انسان کی فطرت کو، اس کی گہرائیوں کو چھوتی ہیں۔ صحیح۔ اور آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ دانائی کے اصول ہیں جو وقت اور جگہ سے آزاد ہیں۔ اور آج کے اس پیچیدہ دور میں بھی ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ جی، ان میں عملی زندگی کے لیے بہت بصیرت ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ گلستان میں کچھ اصول ہیں، جیسے استاد کی سختی کی ضرورت یا تعلیم پر فطری صلاحیت یعنی جوہر کا زیادہ اثر ہونا، تو یہ باتیں آج کے جو جدید نظریات ہیں تعلیم کے، نفسیات کے، اور ہمارا معاشرہ بھی بدل رہا ہے، جی، تو ان میں یہ اصول کس حد تک قابل عمل ہیں یا متعلقہ ہیں؟ کیا ان کی کوئی نئی تشریح ہونی چاہیے یا یہ آج بھی ویسے ہی اہم ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور سوچنے لائق نکتہ ہے۔ بالکل، تو اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔